بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. اما بعد. یہ ہم نے آپ کو حدیث شریف دی تھی کہ آپ اس کو حل کر کر سنائیں، تو آپ نے سنا دی ہے. اس میں کچھ باتیں غلط تھی جس کو اس سبق میں بیان کیا جائے گا، اور کچھ باتیں وہ ہیں جو مجھے اپنی طرف سے بیان کرنی ہے. تو حدیث شریف کی سند تو یہ ہے، ریاض الصالحین میں سند تو نہیں لکھی جاتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. تو بڑا آسان ہے کہ سمیعتو میں نے سنا. اب یہاں پر ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ سمیعتو جب لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو سمیعتا بھی پڑھ سکتے ہیں، سمیعتی بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، تا پر زبر زیر پیش. تو یہ آپ متعین کریں گے آگے پیچھے سے، جس کو کہتے ہیں سیاق اور سباق. کہ حضرت عمر یہ فرمائیں گے تو نے سنا، یا حضرت عمر یہ فرمائیں گے کہ میں نے سنا. حضرت عمر وہی تو حدیث سنائیں گے نا جو خود سنی ہوگی. تو واحد متکلم بولیں گے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس طریقے سے آپ یہ متعین کر لیں گے کہ ہمیں یہاں پر واحد متکلم پڑھنا. سمیتو اگر سمیتا پڑھیں گے تو واحد حاضر ہو جائے گا. میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ کو سنا، سننے کا فعل نبی پر ہوا تو یہ مفعول بھی بنا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہوئے یہ پہلے بھی آ چکا، یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس وقت حضرت عمر نے سنا، اس وقت حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ آپ کہہ رہے تھے. تو یہ حال ہے. کس سے حال ہے؟ رسول اللہ سے. تو رسول اللہ پہلے ذوالحال بنائیں گے اور اس کے بعد حال سے جڑے گا. ذوالحال جمع حال برابر فاعل. ذوالحال حال پہلے بنائیں گے اور اس کے بعد فاعل بنے گا. مثال کے طور پہ ذوالحال جمع برابر کا نشان کہاں پر ہے؟ تنی کہاں پر ہوگا؟ چلیے اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں ذوالحال جمع فاعل. اس کے بعد ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ یقولو ہم نے جو مثال دی تھی اس میں تو کہا تھا قائلن، حال بنایا تھا، اور یہاں پر ہے یقولو. تو حال کبھی تو اسم ہوتا ہے، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اور کبھی فعل ہوتا ہے. یقولو قالا ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو یہ مغالطہ نہ لگے کہ یقولو تو فعل ہے، فعل کیسے حال بن گیا. تو ماضی بھی حال ہو جاتا ہے، مضارع بھی حال بن جاتا ہے، اسم بھی حال بن جاتا ہے، اس میں فاعل بھی، اس میں مفعول بھی، صفت مشبہ بھی، بلکہ اس میں جامد بھی حال بن جاتا ہے تعویل کر کے. تو ایک قاعدہ آپ یہ یاد کر لیں. دوسرے وہ بات میں لوٹاؤں گا کہ یقول حال ہے لیکن لام پر پیش ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ حال کا جو اعراب آتا ہے نصب، وہ جب آئے گا جبکہ یہ اسم ہوتا اور معرب ہوتا، اور یہ تو پہلے ہی مضارع ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر حال کے اعراب نہیں آئے گا. البتہ آپ اس کو کہیں گے کہ یہ منصوب ہے. منصوب کیوں کہیں گے آپ اس کو؟ کیونکہ یہ ترکیب میں حال بن رہا ہے. اس کو چھوڑ دیجئے، ویسے اس کی ضرورت تو نہیں پڑتی. اس کے بعد ہے انما الاعمال بالنیات. انما میں آپ نے بہت سو نے ترجمہ کیا بے شک. یہ غلط ہے، کیونکہ انا کے ساتھ جب ما جڑ کر آتا ہے تو اب وہ بے شک کے ترجمے پہ باقی نہیں رہتا. انا کے ساتھ جب ما جڑ جائے تو اس کے معنی ہوں گے صرف. اسی وجہ سے اس کا نام ہے حصر. حصر کا کلمہ حصر جس کو کہتے ہیں. اور اس ما کو مائے کافہ کہتے ہیں. مائے کافہ کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ انا اگر بغیر ماں کے آتا تو پھر تو یہ اس کو اسم بھی چاہیے تھا، اس کو خبر بھی چاہیے تھا، اس کی اپنی الگ شان ہوتی، لیکن جب اس کے ساتھ ماں لگ گیا، ماں کا مطلب ہوتا ہے کافہ روکنے والا، اس ماں نے انا کو روک دیا، اب یہ نہ انا حرف مشبہ بالفعل رہا، نہ اب یہ تحقیق کا ترجمہ اس کا آپ کریں گے، نہ اب اس کو اسم چاہیے نہ اس کو خبر چاہیے، اب یہ بالکل رک گیا جیسا کہ اس کے اندر جان باقی نہ رہی ہو، تو اس وجہ سے بس ان نما کو آپ ترکیب میں کہیں گے کلمہ حصر اور کہہ کر آگے چل دیں گے، اس کے بعد مبتدا اور خبر کی ترکیب آگے آپ کر لیں گے، اور ترجمے میں کہیں گے صرف، تو ترجمہ صرف کا کریں گے، اور ترکیب میں کلمہ حصر کہیں گے، حرف مشبہ بالفعل وغیرہ کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ ماں اس کے ساتھ لگ گیا ہے۔ یہ قاعدہ آپ نوٹ کر لیں، قواعد کی کاپی الگ بنا لیں، الگ نہ صحیح کم سے کم نمایاں کر کے جو کاپی آپ لکھتے ہیں وہی پین سے لکیر لگا دیا کرے کہ قاعدہ قاعدہ، تاکہ دوبارہ دیکھنا پڑے تو اچھی طریقے سے نظر پڑ جائے۔ اس کے بعد ہے اعمال نیتوں کی وجہ سے ہے، بہت ساروں نے اس کا ترجمہ کیا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے، ترجمہ ٹھیک ہے لیکن آپ الفاظ سے نہیں نکال سکتے وہ ترجمہ، پہلے وہ ترجمہ کر لیں جو الفاظ سے نکلتا، اعمال نیتوں کی وجہ سے ہے، جب وجہ ترجمہ ہوتا ہے تو وہ با سببیہ کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے عام ترکیب میں جب آپ کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے با حرف جر، کوئی یہ نہیں بتلاتا کہ با کون سا ہے اور ہے تو کس وجہ سے ہے، لیکن آپ کو یہاں پر یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ با حرف جر ہے، پھر حرف جر میں وہ 10 قسمیں با کی مشہور ہیں، اس میں با سببیہ ہے، اور سببیہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی کام ہو، تو اعمال نیتوں کی وجہ سے ہے، تو وجہ جو ترجمہ ہو رہا ہے وہ با سببیہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اعمال نیتوں کی وجہ سے ہے۔ اب اس کا مطلب پورے طور پر سمجھ میں نہیں آتا، اس وجہ سے علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں مدار الاعمال بالنیہ، اعمال کا دار و مدار نیتوں کی وجہ سے ہے، کہ اعمال اچھے برے جب مانے جائیں گے جبکہ نیت اچھی ہوگی یا بری ہوگی، نیت اچھی تو عمل اچھا، نیت بری تو عمل برا، تو یہ تو خیر وہ حدیث شریف کے مطلب والی باتیں شروع ہو جائیں گی، لیکن اگر آپ یہ ترجمہ کریں کہ اعمال نیتوں کی وجہ سے ہیں تو اس سے بھی کسی نہ کسی درجے میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا، یہ مطلب ہے۔ اچھا اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اعمال نیتوں کی وجہ سے ہیں، اعمال نیتوں کی وجہ سے ہیں، 2-4 مرتبہ آپ اس طریقے سے غور کریں، اعمال نیتوں کی وجہ سے، اچھا عمل کے بارے میں بتلا رہے ہیں تو جس کے بارے میں بتلائے وہی آپ کا مبتدا بن گیا، اور جو بتلا رہے ہیں وہ اس کی خبر بنے گی، تو اس طریقے سے آپ نے مبتدا اور خبر متعین کر لیا۔ بالنیات خبر، بالنیات خبر آپ کہہ لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن نحو کے اندر اور ترکیب کے اندر ایک دم خبر نہیں بناتے، یہ قاعدہ ہے، اس کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا ضروری ہوگا کہ حرف جر، با حرف جر ہے نا، حرف جر ڈائریکٹ خود خبر نہیں بنتا، بلکہ وہ عام طور پر کوئی لفظ نکالتے ہیں اس سے جڑ کر خبر بنتا ہے، مشہور ثابتن ہے، اگرچہ کوئی ضروری نہیں ہے ثابتن نکالنا، یعنی جو آپ اردو میں کہہ رہے ہیں نا اعمال نیتوں کی وجہ سے ہے، یہ جو ہے کہہ رہے ہیں یہ ہے ثابتن کا ترجمہ ہے، تو یہ ہے کہاں ہے کہ وہ ثابت کے اندر ہے اور ثابت چھپا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ ثابت نکالنا پڑتا ہے، تو اگر آپ کو ترکیب کرنی ہے تو آپ اس طرح کہیں گے انما کلمہ حصر، الاعمال مبتدا، با حرف جر، النیات مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابت کے، ثابت اسم فاعل اپنے متعلق بالنیات سے مل کر خبر بنا، الاعمال مبتدا اپنی خبر بالنیات سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اسمیہ ہوگا کیونکہ پہلے اسم ہے، خبریہ ہوگا کیونکہ اس میں خبر دی جا رہی ہے، تو بہت آسان باتیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے لیے مشکل ہو کیونکہ آپ نے پڑھا نہ ہو یا پڑھا ہو تو بہت دن ہو چکے ہوں پڑھے ہوئے بھول گئے ہوں، تو اس وجہ سے جس کو جیسا لگ رہا ہے تو اس کے حساب سے اس کو محنت کرنی چاہیے، ایسا نہیں مشکل لگ رہا ہے تو چھوڑ دے، ایسا نہیں کہ مشکل لگ رہا ہے تو ہمت ہار جائے، ایسا نہ کرنا چاہیے، مشکل ہمت ہارنے سے آسان نہیں ہو جاتی، ہمت کرنے سے آسان ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت وَإِنَّمَا
جملہ اسمیہ کی یہ اب جملہ اسمیہ آپ کا بن گیا. اچھا ہاں صحیح کہا آپ نے کہ الاعمال یہ جمع ہے نا، تو جمع کے ساتھ عربی میں واحد مؤنث کا معاملہ کیا جاتا ہے، لہذا یہ ثابتۃن نکالیں گے، ثابتۃن یعنی تا کے ساتھ مؤنث نکالیں گے، کیونکہ الاعمال جمع ہے اور جمع کے ساتھ عربی میں واحد مؤنث والا معاملہ کیا جاتا ہے، کیونکہ جمع کا مطلب جماعت، اور جماعت ہوتی ہے واحد مؤنث. لکھنے میں جماعتن آخر میں تا آتا ہے تو واحد مؤنث ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جب اس کی خبر بنائیں گے تو ثابتۃن تا کے ساتھ بنائیں گے. جزاکم اللہ خیر. اصل میں سوچتا ہوں زیادہ تفصیل بیان نہ کروں، لیکن بات سے بات پھر نکل جاتی ہے، کیونکہ شروع میں زیادہ تفصیل بیان کرتے ہیں تو پھر ذہن الجھ جاتا ہے، آدمی یہ سوچتا ہے وہ اتنا مشکل ہے، ذہن اس کو قبول نہیں کرتا. اگر 100% نئی باتیں ہوں تو کوئی کتنا بھی ذہین ہو اس کو کور نہیں کر پاتا، تو اس وجہ سے 50% باتیں پرانی ہوں اور 50% نہیں ہوں تو چل جاتا ہے. وَإِنَّمَا یہ آپ کا پھر وَإِنَّمَا آ گیا تو اس کو کہہ کر چھوڑ دیے، کلمہ حصر اور ترجمہ ہوگا صرف کا. لِكُلِّ امْرِئٍ لام کے معنی تو لیے، کل کے معنی ہر، کل امرئ ہر آدمی، اور لام ہر آدمی کے لیے. اصل میں یہ امرؤن ہے، امرؤن مرد، امرأتن عورت، لیکن اس کا حساب عجیب ہے. یہ اکیلا عربی میں ایسا لفظ ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ جس طریقے سے کل کی وجہ سے کل مضاف بنا اور امرؤن مضاف بنا تو اس کے آخر میں حمزہ ہے تو اس کے اوپر تنوین آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن جس طریقے سے آخری لفظ پر زیر جر آیا اس سے پہلے پر بھی زیر آ جاتا ہے، اس سے پہلے ہے راہ. امرئن یا تو ویسے ہی لکھا ہوا ہے ورنہ حقیقت میں تو یہ حمزہ ہے، امرئن پڑھ رہے ہیں نا، تو تھا اصل میں امرؤن، را پر زبر آ رہا تھا، امرؤن، لغت دیکھیں گے آپ یہ لکھا ہوگا امرؤن مرد، لیکن مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آخری لفظ پر زیر آیا، تو یہ لفظ عجیب ہے کہ اس کی وجہ سے اس سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ لفظ ہے را اس پر بھی زیر آ جاتا ہے. یہ صرف اسی لفظ میں ہوتا ہے، ورنہ جیسے آپ یہاں پڑھیں گے ہجرتہ، یہاں تا پر پیش آیا، اب تا کے پیش کی وجہ سے یہ نہیں کہ را پر بھی پیش آ جائے گا ہجرتہ، یہ ایسا نہیں ہوگا. ورسولہ یہاں تو نہیں چلے گی مثال. اور بہت ساری جگہ او امرأتن، یہاں پر دیکھ لیجیے امرأتن، یہاں پر تا پر زیر آ رہا ہے تو تا پر زیر آیا لیکن اس سے پہلے جو حمزہ آ رہا ہے اس پر کچھ فرق نہیں پڑے گا، امرئتن نہیں ہوگا، امرئتن نہیں ہوگا، وہ امرأ الف پر زبری رہا، حمزہ پر زبری رہے گا. تو یہ اکیلا ہی ایسا لفظ ہے کہ آخری لفظ کی حرکت کے ساتھ ساتھ اس کی اس سے پہلے لفظ کی حرکت بھی بدل جاتی ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ. اچھا ایک بات تو آپ یہ نوٹ کر لیں اس کے بارے میں. دوسری بات یہ نوٹ کریں آپ کہ یہ حمزہ جو ہے، حمزہ تو ہم بولتے ہی ہیں اس کو کیونکہ الف تو وہ ہوتا ہے جس پر نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، نہ وہ جھٹکے سے پڑھا جائے. یہ عام طور پر تو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جیسے انما حمزہ پڑھا میں نے، الاعمال حمزہ پڑھا میں نے، انما بھی یہاں پڑھا. لکل امرئ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کو بار بار محسوس ہو رہا ہوں لکل پڑھ رہا ہوں میں، یعنی میں حمزہ نہیں پڑھ رہا. کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کیونکہ حمزہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک حمزہ ہوتا ہے جو پیچھے ملانے کے وقت گر جاتا ہے، اگر آپ اس کو الگ سے پڑھیں تو پڑھیں گے امرؤن، حمزہ پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو کل سے ملائیں گے تو آپ پڑھیں گے کلم ریئن، کلم ریئن، جو بھی پڑھنا ہو، تو وہ حمزہ گر جاتا ہے.
وہ حمزہ جب جس کو پیچھے سے ملانے کی وجہ سے جو گر جاتا ہے اس کو حمزہ وصلیہ کہتے ہیں. وہ حمزہ جو کہ ملنے والا ہو، وصل کے معنی تو ملنا ہوتا ہے نا، حمزہ وصلیہ وہ حمزہ جو کہ ملنے والا ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے مقابلے میں جو حمزہ پیچھے ملانے کی وجہ سے گرتا نہیں اس کو حمزہ قطعیہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر انما ہے، اب میں انما کو یقولو سے پڑھ رہا ہوں ملا کر، یقولو انما، تو یقولو انما ہی پڑھوں گا. الف پر جو حمزہ پر جو زیر آ رہا ہے وہ جو کا تو باقی ہے، یہ نہیں کہوں گا یقولنما یقولنما، یہ نہیں پڑھوں گا. تو امرؤن امراتن، یہ دو لفظ جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یہ دو لفظ ایسے ہیں امرؤن اور امراتن. اور تیسرا لفظ ہے اسمن، اسمن کے معنی نام، بسم اللہ، اللہ کے نام سے. اس میں بھی تھا اصل تو بی اسم تھا، اصل تو بی اسم، لیکن وہ ملانے کی وجہ سے گر گیا، بسم ہو گیا. تو تین لفظ مشہور ایسے ہیں کہ جو ملانے کی وجہ سے ان کا حمزہ گر جاتا ہے. بم رئن، بم رأتن، بسمن. اور اگر الگ الگ پڑھیں اسمن، امرؤن، امرأتن، الگ الگ پڑھیں گے. تو اسم کے اندر تو ویسے 8 لفظ ہیں ایسے، لیکن مشہور یہ 3 ہے، یعنی جو زیادہ استعمال میں آتے ہیں. اور فعل کے اندر بہت سارے ہیں، جب فعل آئے گا تو وہاں میں بات کر لیں گے کہ فعل کے اندر بھی کچھ حمزہ وصلی ہوتے ہیں، کچھ قطعی ہوتے ہیں، کچھ ملانے کی وجہ سے گرتے ہیں وہ وصلی ہو گئے، اور جو کچھ ملانے کی وجہ سے نہیں گریں گے وہ قطعی ہوں گے. کون سا کب ہوگا وہ فعل میں آ جائے گا. تو صرف ہر آدمی کے لیے ماں وہ ہے جو کہ، یہ تو آپ کے ذہن میں ترجمہ خود بخود بیٹھ ہی رہا، وہ ہے جو کہ، وہ ہے جو کہ. تو 2 ترجمے ہو رہے ہیں، ایک پیچھے سے مل کر ایک آگے سے جڑ کر. تو یہ ماں موصولہ بنا، وہ ہے جو اس نے نیت کی، نوا ینوی، اس نے نیت کی. تو نیت کرنا، اس نیت کی یہ ماضی بنا تو نوا ماضی ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، اس نے نیت کی، تو ہوا ضمیر آپ اس کے اندر فاعل مانیں گے. اگر آپ کو ترکیب کرنے کا شوق ہے تو ترکیب اس طریقے سے کریں گے. اچھا پہلے موٹی موٹی وہ ترکیب میری والی کر لیجئے کہ ہر آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی. یہاں پر تھوڑا آپ الجھیں گے، مبتدا اور خبر جس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ اس طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا، تھوڑا سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے یہاں پر. تو اس کے لیے ہم دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جب بات پوری ہو جائے تو وہ سمجھ لو جملہ ہے. اب اس کے اندر ایک جار مجرور ہے، جار مجرور لام حرف جر ہے، کل مجرور ہے تو سب جانتے ہیں. تو جو جار مجرور ہوگا وہ تو ہمیشہ خبر ہی بنے گا، چاہے پہلے آئے چاہے بعد میں آئے. تو اب لکل امرئن یہ خبر بنے گا اور ما نوا یہ مبتدا بنے گا. یہ اس کا قاعدہ ہوا کہ جب بات پوری ہو جائے ان میں سے ایک جار مجرور ہو اور دوسرا جار مجرور نہ ہو تو جار مجرور ہمیشہ خبر ہی بنے گا، چاہے پہلے آئے چاہے بعد میں آئے. تو لکل امرئن آپ کا خبر بن گیا اور ما نوا آپ کا مبتدا بن گیا. لیکن یہاں پر بھی وہی بات آئے گی جو پہلے آ چکی بالنیات میں، کہ بالنیات میں ہم نے ڈائریکٹ بالنیات کو خبر نہیں بنایا بلکہ پہلے ثابتتن سے جوڑا ہے. اسی طریقے سے لکل امرئن میں ڈائریکٹ لکل امرئن کو خبر بنانا نحو کے اعتبار سے ناجائز ہے، لیکن عام بول چال میں چلتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں لکل امرئن خبر ہے. لیکن ترکیب کیونکہ تھوڑی بہت سیکھنی ہے آپ کو، تو اس وجہ سے آپ یہاں پر بھی ثابتن نکال لیں. ثابتن لکل امرئن ما نوا، اور ما نوا یہ مبتدا بن جائے گا، مبتدا مؤخر بنے گا، ظاہر سی بات ہے کیونکہ یہ بعد میں آیا ہے. ٹائم بھی کافی ہو گیا اور باتیں بھی بہت ساری آ چکی. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ آگے کیسے بتائیں. ما نوا وہ ہے جو اس نے نیت کی. چلیے موٹی موٹی بات اس میں سن لیجئے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ یہ مبتدا ہے کہ وہ آدمی جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے نا، تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول ہی کی طرف ہوگی. تو مبتدا بھی وہی خبر بھی وہی. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ یہ مبتدا، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ یہ خبر. اس کے بعد ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها
وہ آدمی جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ اس کو حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف ہو کہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو تفصیل سے انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے، اور آپ یہ سبق سنانا جو میں نے آج بیان کیا، سمیت رسول اللہ، جو باتیں بیان کی ہیں اس کو آج یاد کر لینا اور یہ سبق آپ سنا دینا، اور آگے کی باتیں انشاءاللہ فمن کانت ہجرتہ میں آ جائیں گی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔